اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 اور 108 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے، اس کا وعدہ تو ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ روتے ہوئے پیشانیوں کے بل، ٹھڈی کے بل سجدوں میں گر جاتے ہیں، اور اس کو سن کر ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ قرآن پاک کی ان آیتوں کو جب سنتے ہیں تو ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف یاد پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا کہ بہت سارے لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو آپ اے نبی پریشان نہ ہوں، اور مومنین کو بھی دلاسا دیا گیا ہے کہ تم لوگ پریشان نہ ہو۔ جو اہل علم ہیں، وہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں، یہود اور نصارہ میں سے بھی ہیں، وہ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو جانتے ہیں وحی کو، جو جانتے ہیں رسالت کو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے۔ فوراً جب یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی برتری کا، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا وہ اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب جو بڑے علماء میں سے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پکے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد تھی جو اصحاب علم تھے، اور جن کے دل خشوع اور خضوع والے تھے، اور جو اللہ کی طرف مائل تھے، انہوں نے فوراً آپ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ اس امت کے آخری پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، اور وہ بلا جھجک آپ پر ایمان لے آئے۔ انہی میں سے حضرت نجاشی بھی ہیں، جن کی نماز جنازہ غائبانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ اور بھی اہل کتاب ہیں، ورقہ ابن نوفل بھی تھے جنہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ تو اہل کتاب، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں وحی کیا ہے، جو جانتے ہیں رسالت کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے، تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام عیبوں سے، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی کمی سے ہمارے رب کی ذات بالکل پاک ہے، بہت بلند ذات ہے، بہت بالا ذات ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ جب اپنا وعدہ کر لیتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ اس نے آخری پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں میں ہے، آخری پیغمبر کے بھیجنے کا ذکر ہے، تو اللہ کو یہ وعدہ تو پورا کرنا ہی تھا، اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب جو ان کو تسلیم کرتا ہے وہ اپنی جنت بناتا ہے، اور جو ان کا انکار کرتا ہے وہ اپنے لیے جو ہے جہنم کا راستہ چنتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے اپنے ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنی پیشانیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ان آیات کو سن کر ان کا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ یہ یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے، اس کو آیت سجدہ کہتے ہیں، اور یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے اس سلسلے میں وہ بہت اہم ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے، یہ سجدہ تلاوت اس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کہ آدمی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرے، مغفرت طلب کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو تم خوب دعائیں کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 482۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سجدے تلاوت ہمیں تمام قسم کے سجدے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ سجدہ شکر بھی اسی میں شامل ہے، اللہ کے لیے کثرت سے سجدہ کرنا شامل ہے، اسی میں نماز بھی شامل ہے، نمازوں کے اندر آنے والے سجدے بھی اسی میں شامل ہیں۔ سجدے تلاوت کل 15 ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے،
حضرت حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأه 15 سجدة فی القرآن منها 3 فی المفصل وفی سورة الحج سجدتان. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1401. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک میں 15 سجدے پڑھائے، جن میں سے 3 تو مفصل میں ہیں اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. تو اچھا، ایک اور بات معلوم ہوئی، ایک اور بات ہے، اور کہ وہ جو یہ سجدہ تلاوت ہے، یعنی قرآن پاک کے ان 15 مقامات پر جو سجدہ کرنا ہے، یہ سجدہ تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اس کی دلیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، اور جب آپ آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، لوگوں ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا. حضرت نافع نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے حضرت عمر سے ان الفاظ کا بھی اضافہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا، ہاں اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں یعنی متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو بخاری میں بھی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1073 یعنی 73، اور مسلم میں ہے 571 یعنی 571. یہ اس کا نمبر ہے جس میں جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا، قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والنجم کی تلاوت کی، مگر آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس پر ہمیشگی برتنا چاہیے. کوئی عذر نہ ہو تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی، کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے، ہائے اس کی ہلاکت. اور ابو قریب کی روایت میں ہے کہ ہائے میری ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے آگ ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 81. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ وحط عنک خطیۃ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 488 488، کہ تم کثرت سے سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے، کثرت سے سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارا درجہ بلند کر دے گا، اور تم سے گناہ کو جھاڑ دے گا، ختم کر دے گا. لہذا کثرت سے ہم کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے کثرت سے جھک جائیں سجدہ کرنے میں. اچھا، سجدہ کرنے کا جو طریقہ یہ ہے کہ سجدہ آپ کریں اور اس میں کوئی تکبیر نہیں کہنی ہے، جیسے کہ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں. یہ سب طریقہ ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ سجدہ کریں اور ایک ہی سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کے اندر دعائیں پڑھنی ہے. تو سجدے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہوں، تکبیر تحریمہ کہیں، یا سجدے سے اٹھتے وقت تکبیر کہیں، یا سجدہ کر کے آپ سلام پھیریں. یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. جب آپ سجدہ کریں تو سجدہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں وضو کی شرط ہو، وضو کی بھی کوئی شرط نہیں ہے. البتہ اگر کوئی وضو کرتا ہے تو بہتر ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ باوضو ہو. البتہ سجدے کے اندر دعائیں بہت ساری ہیں، جس میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اللہم اغفر لی ہے، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا ہے کہ رات میں آپ سجدہ تلاوت آپ کرتے تھے جب، تو یقول فی السجدۃ مرارا، تو آپ اکثر اور بہت کثرت سے آپ یہ کہتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ،
یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 1414، یعنی 1414، یہ اس کی جو ہے وہ صحیح روایت ہے۔ تو اس بات سے بات معلوم ہوئی کہ سجدے تلاوت ہم کو ضرور کرنا چاہیے، اور کثرت سے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔